بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب لم یزل کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ زندگی میں اس خالق اور مالک نے ایک دفعہ پھر اس ماہ صیام رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائی، اور جس کے لیے میرے رب نے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کو امت کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور نعمت کبریٰ کی شکل کے اندر نازل فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کلام میرا رب اہل ایمان سے فرما رہا ہے، اور اہل ایمان کو خبر یہ عطا فرما رہا ہے کہ ایک ماہ مبارکہ تم پر نازل کی گئی، بھیجی گئی، اور یہ نہ کہ صرف تم پر رکھی گئی بلکہ سابقہ امتوں کے اوپر بھی ایسے ہی ماہ صیام انداز رحمت رب کی طرف سے رکھے گئے۔ لیکن اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ خوش قسمت امت ہو کہ رب کائنات نے اس ماہ صیام رمضان المبارک کو خیر الکلام ما قل و دل کے تحت ایک خوبصورت گفتگو فرمائی جو کہ نچوڑ تھا، لب لباب تھا۔ تو رب کائنات اب اس ماہ مبارکہ کے رحمتیں، برکتیں ہر انداز سے ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی رمضان کے چند ایام اور شعبان کی آخری رات اور آخری دن اس خالق اور مالک نے شہر مدینہ اور مکہ المکرمہ میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی دی ہے۔ اب یہ ایک بات کر کے اس بات کے اوپر ساتھ ہی اختتام اور دعا ہو جائے گی۔ دوستان گرامی، جب بھی کوئی بھی نشست ہوتی ہے، کوئی سفر ہوتا ہے، تو میں اپنے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس نشست کو اپنے انداز سے اپنے لیے دیکھتا ہوں کہ اس میں سے میرے لیے سوچنے کے لیے، عمل کے لیے، اور اس عمل پر آگے چلنے کے لیے رب کائنات نے کیا چیز اس کے اندر مخفی رکھی ہے۔ چاہے وہ نشست ہو،
چاہے وہ سفر ہے چاہے وہ حضر ہے، اور پھر یہی سوچ سے میں اپنے آنے والے وقت کے مطابق کچھ نہ کچھ تعین ضرور کر لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب بھی حرمین کا سفر ہوتا ہے، ہر سفر دوسرے سفر سے اپنی شان، رحمت اور رب کی عنایت اور میرے آقا کی نظر رحمت پہلے سے جداگانہ اور پہلے سے بڑھ کر کے نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ جتنے جوان ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے، اس وقت کثرت سے مہمان بھی تشریف فرما ہے۔ محترم جناب توقیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ طالب صاحب ہیں، دیگر احباب بیٹھے ہوئے ہیں، زاہد حیدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب عمرے کے لیے گئے تو عموماً یہی ارادہ ہوتا ہے کہ پہلے مدینے جائیں، وہیں سے پھر عمرے کی سعادت کے لیے مدینے سے مکے کا رخ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اب وہ شعبان کا آخری دن تھا اور شام سے ہی رمضان کے جو ہے وہ معمولات شروع ہونے تھے۔ جب ایئرپورٹ اترے تو دوستان گرامی، جہاں کیفیت اس پر تھی کہ مدینہ منورہ کی حاضری ہے، شہر رحمت میں آ گئے ہیں، وہی سوچ یہ سوچ کے اندر محو تھی کہ اے اللہ، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس بنا کے اوپر جو ہے ہم اس وقت آ رہے ہیں۔ اگر آ رہے ہیں تو اے اللہ تیرے حبیب کی نظر رحمت ہے کہ وہ بندے کے اعمال کو، اس کے تقوی کو، اس کے علم کو نہیں دیکھتا ہے تو اپنے امتی کے دلوں کو دیکھتا ہے ہمیشہ، اور اس دلوں کے حال پر میرا رب اس کے لیے اس حرمین کے سفر کو نصیب فرما دیتا ہے۔ تو جب ایئرپورٹ اترے، میں نے جو کثرت سے زائرین دیکھے امیگریشن سے پہلے، ہاتھوں میں جن کے بھی پاسپورٹ تھے، زیادہ تر یورپین تھے، امریکن تھے، کینیڈین تھے، کوئی آسٹریلیا سے تھا، اور اس میں پاکستانی، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، جو بھی ازبکستان، ترکمانستان یہ تھے، لیکن زیادہ میں نے ادھر کے دیکھے۔ تو ایک دم سے خیال آیا کہ آج جو معاشی تنگیاں ہیں، سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ ٹکٹ ہو، ویزا ہو جائے، یورپ جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، تاکہ معاشی تنگیاں دور ہو جائے۔ معاشی تنگی دور ہوگی تو سکون نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا تو زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ لیکن جو گئے ہیں، اب وہاں جا کر کے بھی مال بھی میسر ہے، نیشنلٹی بھی مل گئی ہے، بظاہر دنیا کے اسباب بھی آ گئے، لیکن سکون کی تلاش میں پھر بھی سرگرداں ہیں، اور اسی سرگردانی میں ان کا رخ یا مکے کی طرف ہو رہا ہے یا مدینے کی طرف ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سکون نہ امریکہ کے اندر ہے، نہ کینیڈا میں ہے، نہ انگلینڈ میں ہے۔ سکون کیا ہے؟ جہاں میرے رب اور اس کے حبیب کی نظر رحمت ہو جائے، اسباب ہو نہ ہو، مال ہو نہ ہو، سر پر چھت ہے نہیں، جیسے فلسطین کے اندر نے درہم برہم کر دیے۔ لیکن یاد رکھو، سوچ کہ فکریں درہم برہم ہو جائے تو سکون جو ہے لٹ جایا کرتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ سکون پلٹ جائے تو پہلے سوچ کے دائروں کو اس دائرے خیر میں لاؤ۔ جب دائرے خیر میں آئیں گی سکون پلٹ کر کے آ جائے گا۔ سکون جب نصیب ہو جائے گا تو پھر تم بیکار نہیں، تو کارآمد بن جائے گا۔ رب کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔
वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ऐ अल्लाह, आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बाजमात नमाज के बाद से लेकर के अब तक तिलावत कुरान पाक, ख़त्म कुरान पाक की शक्ल में हुआ और कई दोस्त अज़कार दुरूद पढ़ कर के साथ लेकर के आए और कुछ आकर के उन्होंने अल्लाह और रसूल के ज़िक्र में शमूलियत इख्तियार की। ऐ अल्लाह, हमें नहीं पता कि तेरी बारगाह में कौन मकबूल है, लेकिन जो भी मकबूल है अल्लाह उसकी बरकत से हमारे हिस्से को भी उस कबूलियत के हिस्से में शामिल फरमा दे। इलाहुल आलमीन, ये माह सियाम, माह रमज़ानुल मुबारक, जिसकी हर सात रहमत है, जिसकी हर सात खैर वाली है, हर सात बरकत वाली है। ऐ अल्लाह, जो मांग सके न मांग सके, लेकिन तेरी रहमत वसी है। या अल्लाह, जो तूने दे दिया उसकी हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो तू अल्लाह इनायत फरमाएगा ऐ अल्लाह उस इनायतों की सफ़ों में हमेशा हमें शामिल हाल रखे। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत के साए में रखे और आखिरी सांस तक इसी दीन, इसी ज़िक्र की खिदमत से वाबस्ता रखे। ऐ अल्लाह, जब आखिरी वक़्त आए तो ज़बानों से यही ज़िक्र जारी सारी रहे। खुसूसियत के साथ दुआ करो। आज हम जिस पुरसुकून लम्हों में बैठ कर के अफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि उनके सामने ये चीज़ें भी मुयस्सर नहीं, लेकिन फिर भी वो रोज़े के हाल से या अल्लाह बखूबी आगा और वाकिफ़ हैं और उस प्रोसेस से गुजर भी रहे हैं। इलाहुल आलमीन, ऐ अल्लाह, तू सब के ऊपर आसानियाँ फरमाए, इस उम्मत पर नज़र रहमत फरमाए, इस उम्मत की मुश्किलातों को आसानियों में बदले। ऐ अल्लाह, इस्लाम का झंडा बुलंद था, है, रहेगा, लेकिन इसकी सरबुलंदी में जिसने अपने खून के कतरे बहाए, अपने शब व रोज़ लगाए, अल्लाह उन हिस्सों में हमारा हिस्सा भी शामिल हाल फरमाए। मौलाई करीम, जो बीमार हैं सेहत अता करे, बे औलाद है औलाद नसीब करे, परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमाए। कसरत से ख़वातीन उस तरफ बैठी, अल्लाह उन पर नज़र रहमत फरमाए, और जो भी मेहमान आए अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।